جی تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو سلام شالوم السلام علیکم۔ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میرے عزیزو ہم جس چیز پہ بات کرنے والے ہیں وہ آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، نالج میں اضافہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی۔ اور آج ہم بات کریں گے یسوسی اور برابا کے بارے میں۔ اور برابا کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برابا وہ شخص ہیں جن کو چھوڑا گیا اور یسوع مسیح کو جو ہے وہ صلیب دی گئی، کیونکہ اس وقت میں جو ہے وہ عید کا موقع تھا، اور عید کے موقع پر جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک شخص کو چھوڑا جاتا تھا، اور لوگوں نے ریکوائرمنٹ کی کہ ہمارے لیے برابا کو چھوڑا جائے اور یسوع مسیح کو صلیب دی جائے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ برابا کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اب ہم جب اس چیز پر بات کریں گے، اتنا تو آپ سب نے بائبل میں سے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ برابا کو جو ہے وہ چھوڑا گیا اور یسوع مسیح کو صلیب دی گئی۔ اب جب ہم صرف اتنی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ برابا جو ہے وہ ایک بڑا غلط اور بڑا ایک برا کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے، اور اس نے برا کیا بھی تھا۔ ان کو جو ہے وہ ملکی بغاوت اور قتل کے کیس میں جو ہے وہ اندر کیا گیا تھا، اور انہوں نے ایک رومی کو مارا تھا۔ اس دور میں جو ہے وہ رومی جو تھے وہ پاور میں تھے، رومیوں کی حکومت تھی، اور یہودیوں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ دبا کے رکھنا، اور ان کو جیسے کہ موسیٰ کے دور میں بھی آپ سمجھ لیں، موسیٰ کے دور میں تو خیر وہ ایک پراپر غلام تھے، لیکن جب ہم برابا کے دور میں ہم آتے ہیں تو اس وقت بھی اس لیول کی غلامی نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ رومنز ان پر چڑھائی کر رہتے تھے۔ تو تب کیا ہوتا ہے کہ برابا کو جو ہے وہ لوگ مانگتے ہیں اور چھڑانے کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جاننا یہ ہے کہ جب برابا کو چھڑانے کے لیے مانگا گیا اور برابا باہر آ گئے، تب برابا کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، کیا تبدیلی آئی۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یہ جاننا اور یہ جان کر میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا برکت کا باعث ہوگی اور آپ کی زندگی بدلے گی۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برابا جو ہے وہ ایک رومی کے قتل کے کیس میں، ملک کی بغاوت کے کیس میں اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ یہودیوں کی نظر میں ہیرو ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک رومی کو مارا ہوتا ہے، اور یہودی جو ہیں وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں اور اس کو چھڑانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی نظر میں ایک اچھا شخص ہوتا ہے۔ تو جب برابا کو چھڑایا جاتا ہے تو وہ لوگ اس چیز پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب برابا کو چھڑایا جاتا ہے تو برابا اس چیز پر بڑا حیرت انگیز ہوتا ہے۔ برابا کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ رومیوں نے مجھے چھوڑ کیسے دیا، یہ تو مجھ سے بہت زیادہ بغاوت رکھتے تھے، تو آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا۔ پھر برابا کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ عید پر ہر عید پر ایک شخص کو چھوڑا جاتا ہے، تو اس کو اس لیے چھوڑا گیا۔ تو میرے عزیزو، اتنا تو آپ نے بائبل مقدس میں سے واقعہ پڑھا ہوگا، اب میں آپ کو بتاؤں گا آگے برابا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ برابا کو جب چھوڑا جاتا ہے تو برابا سیدھا شام کے وقت اپنے دوست کے ساتھ، ان کو جو ادھر سے جیل سے ان کی جو بھی اس وقت میں کہہ لیں کہ وہ ان کو قید جہاں پر کیا گیا تھا ان کے محل میں، تو وہاں سے اپنے دوست کے ساتھ سیدھا اپنے گھر آتے ہیں۔ آگے جب وہ اپنے گھر آتے ہیں تو برابا کی جو بیوی ہوتی ہیں وہ ان کو ویلکم کرتی ہیں، ان کا استقبال کرتی ہیں، وہ بڑی خوشی کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص ہے جو گھر کا سربراہ ہے، جب وہ اس طرح پھنس جائے اور جب وہ لوٹ کر واپس آتا ہے تو سب اسی طرح سے اس کو ویلکم اور خوشی سے ملتے ہیں، چاہے وہ شخص دنیا کی نظر میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن گھر والوں کی نظر میں اس کی محبت قائم رہتی ہے۔ تو اس کی بیوی اس کو بڑا ویلکم کرتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے۔ تو خیر وقت گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، اور جیسے دن چڑھتا ہے تو برابا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک نشے کے لیے نکلتے ہیں باہر، کیونکہ وہ شراب بڑی پیتے تھے، میں جو ہے اس دور میں بہت زیادہ پی جاتی تھی۔ تو برابا گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ آج ہم میں پیئیں گے، تو وہ میں لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ باہر بالکل سب کچھ جو ہے وہ ویران اور سنسان ہوتا ہے۔ جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ باہر بڑا ویران اور سنسان ہے تو برابا کو اس چیز کی بڑی حیرت ہوتی ہے، اور برابا پوچھتا ہے جو لوگ اس کو نظر آتے ہیں، بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو بھی اس کو شخص ملتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آج کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنے مطلب کہ اتنا سنسان ماحول کیوں ہے، کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ آج یسوع ناصری کو جو ہے وہ صلیب دی جانی ہے، اور سب لوگ اسے دیکھنے کو گلگتہ کی پہاڑی پر، جس کو کھوپڑی کی جگہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر گئے ہیں۔ تو اس بات پر برابا جو ہے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ صلیب تو یہاں پر اکثر اوقات یعنی کہ کسی نہ کسی کو دی جاتی ہے، لیکن یسوع ناصری جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کتنی دنیا کیوں جا رہی ہے۔ تو جب برابا پھر کسی اور شخص سے ملتے ہیں، ایک بوڑھے شخص سے ملتے ہیں، تو وہ بوڑھا شخص برابا کو دیکھ کر کہتا ہے
کہ جس کو یہ سزا دی جانی تھی وہ آزاد گھوم رہا ہے، اور ایک بے گناہ کو جو ہے وہ موت کی سزا سنائی گئی اور دردناک موت کی سزا سنائی گئی۔ اب جب یہ بات برابا سنتا ہے اور برابا کو تھوڑا سا ریلائز ہوتا ہے کہ یہ سزا کا حقدار تو واقعی میں تھا، میں نے اس لائق کام کیا تھا کہ مجھے سزائے موت دی جائے، لیکن مجھے چھوڑ دیا گیا اور یسوع ناصری کو جو ہے وہ آج سزائے موت ہونی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی جلدی سے اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر یسوع ناصری کو صلیب دی جا رہی تھی، اور میرے عزیزو جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے ہیں اور وہ خون سے لت پت ہیں، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، وہ کراس پر ہیں، اور خون جو ہے وہ پورا ان کے سر سے لے کر چہرے پاؤں تک جو ہے وہ کمپلیٹ خون سے لت پت ہیں۔ تو جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو برابا کو بڑا رونا آتا ہے، برابا بہت روتا ہے وہاں پر، اور برابا کو ایک اپنے اندر ریلائز ہوتا ہے کہ یہ حالت میری ہونی تھی، لیکن میری خاطر اس شخص کو جو ہے وہ یہ سزا دی گئی۔ تو یسوع مسیح کو جیسے کہ وہاں پر صلیب دی گئی، اور یسوع مسیح کی وہاں پر صلیب کے اوپر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اپنے وعدہ کے مطابق وہ مردوں میں سے تیسرے دن بعد جی بھی اٹھے۔ تو یسوع مسیح کو جب صلیب سے اتار لیا جاتا ہے، یہ سارا منظر دیکھ کر برابا اپنے گھر آتے ہیں، اور گھر آ کر وہ زار زار روتا ہے اور پچھتاتا ہے، اور اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا کوستا ہے کہ یہ غلطی، یہ سزا کے لائق میں تھا، لیکن یہ کیا ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، جب یہ حقیقت میں نے بھی سنی، اور جیسے کہ یہ حقیقت خداوند کے فضل سے آپ تک بھی پہنچی ہے، تو میرے عزیزو یہ بات سن کر ہمیں یہ تو لگتا ہے کہ برابا جو ہے وہ بڑا ایک برا کردار ہمیں ملتا ہے، یا کہہ لیں کہ اس نے بڑا غلط کیا۔ لیکن جب ہم اس چیز پر غور کریں گے کہ آج میرے عزیزو صرف وہ برابا کے لیے یسوع مسیح نے صلیب نہیں لی، یسوع مسیح نے تمام بنی نوع انسان کے لیے، جو آنے والی دنیا، جب تک دنیا قائم ہے، یہ دنیا جب تک قائم ہے، کوئی بھی شخص آتا ہے، اگر وہ یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لے کر آتا ہے، تو اس کے تمام گناہ یسوع مسیح اپنے اوپر لے کر اس کو پاک صاف کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بھی کسی برابا سے کم نہیں ہیں۔ ہماری سزا جو ہمیں ملنی، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، ان کے حقدار حقیقتاً ہم ہیں، لیکن ہمیں بچانے کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ برابا، میں کہتا ہوں کہ آج کے مسیحیوں سے 100 گنا اچھا تھا، کیونکہ برابا کو احساس ہوا اور وہ رویا۔ لیکن آج کے جو مسیحی ہیں میرے عزیزو، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے، حقیقتاً لوگ صلیب کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، میں نے یہ چینل بھی کریٹ کیا، اور اس کا نام بھی اسی لیے رکھا ہے کہ جاگو مسیحیو۔ یہ وقت ہے میرے عزیزو جاگنے کا، اب بہت زیادہ دیر نہیں ہے، وہ اپنے وعدہ کے مطابق جلد آنے والا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے میرے عزیزو، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو بدلیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں بھی اکٹھے رہ سکیں، آپ یسوع کی بادشاہی میں بھی اکٹھے رہ سکیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ ہم نے برابا کے بارے میں سنا اور ہمیں دکھ لگتا ہے، اور برابا کو بھی اپنی غلطی پر بڑا احساس ہوا اور برابا رویا، تو اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں بھی یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھنا ہے، اس کے بہے ہوئے لہو کو دیکھنا ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن حقیقتاً میں آج آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ میں نے کسی شخص سے ایک مثال سنی تھی کہ ایک شخص، یہ جو مثال میں اب آپ کو سناؤں گا، یہ مثال کہہ لیں کہ آج کے جو مسیح خادم ہیں یہ ان کے حوالے سے ہے، کہ مطلب کہ جتنے زیادہ خادم ہو گئے ہیں تو خدمت کا کیا حال ہو گیا۔ اگر رسولوں کی طرف دیکھیں تو رسول تھوڑے تھے، لیکن خدمت 100% انہوں نے رزلٹ دیا۔ لیکن آج کیا خادم زیادہ ہیں تو رزلٹ کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ ایک مثال مجھے کسی شخص نے سنائی تھی کہ ایک شخص تھا، وہ کافی کہہ لیں کہ امیر تھا، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے لیے ایک نوکر رکھا، اور نوکر کو اس نے ڈیوٹی لگائی کہ تو شام کو جو ہے نا ڈیلی 1 کلو دودھ مجھے پلائے گا، 1 لیٹر دودھ۔ جی وہ تھوڑا لائٹ کا ایشو تھا، اس لیے ویڈیو کو پوز کرنا پڑا جی، تو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ایک شخص سے میں نے مثال سنی تھی، ایک شخص جو امیر تھا، اس نے اپنے لیے ایک نوکر رکھا، اور نوکر کی ڈیوٹی لگائی کہ تو مجھے روزانہ 1 لیٹر دودھ جو ہے وہ
پلایا کرے گا۔ اب کچھ دن تو اس نے اپنے مالک کو دودھ جو ہے وہ لیٹر پلایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس میں سے 1 پاؤ دودھ نکال لیا اور اس میں پانی ملا دیا۔ کچھ دن وہ اس طرح کرتا رہا، پھر ایک اور شخص نے آ کر اس کو بتایا کہ جی تمہارا نوکر جو ہے وہ تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہے، تو اس مالک نے کہا کہ چلو میں اس کی نگرانی کے لیے نا اس کے اوپر تمہیں رکھتا ہوں۔ تو اب تھوڑے دن تو ٹھیک چلا، پھر کیا ہوا کہ 1 پاؤ وہ جو اپنے لیے نکالتا تھا، اب دوسرا بھی اس کے ساتھ مل گیا اور وہ 2 پاؤ جو ہے وہ دودھ نکالنے لگے۔ تو اب مالک کو جو ہے وہ آدھا کہہ لیں کہ پانی اور آدھا دودھ ملنا شروع ہو گیا۔ پھر اسی طرح تیسرا نوکر اس نے رکھا، تیسرا شخص کوئی آیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ 3 پاؤ دودھ نکال لیا کرتے اور اس میں سارا پانی ملا دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن ایسے چلا، پھر کیا ہوا کہ اس نے چوتھا ملازم اپنے لیے رکھا، اور اب وہ 4 ملازم تھے، تو اب وہ اگر 4 پاؤ نکالتے تو وہ لیٹر ختم ہو جاتا۔ تو اب وہ کیا کرتے کہ بے ایمانی تو انہوں نے کرنی تھی، تو وہ لوگ کیا کرتے کہ جب مالک سو جاتا تو دودھ کو جب ہم ابالتے تو اس کے اوپر ایک جھاگ آتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے جھاگ جو ہے نا اپنی مالک کی مونچھوں پر ہونٹوں پر لگا دیتے۔ تو جب مالک وہ صبح اٹھتا اور پوچھتا کہ تم نے رات کو مجھے دودھ نہیں پلایا، تو وہ چاروں مل کر گواہی دیتے کہ نہیں جی مالک ہم نے تو آپ کو دودھ پلایا ہے، اور پھر اس کو آئینہ دکھاتے، شیشہ دکھاتے کہ مالک جی یہ دیکھیں ہمارے پاس تو پروف ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے ہی آج جو ہے مسیحی جو خدمت کہہ لیں کہ جس معیار پر ہو رہی ہے، اس کا میں تمام خادموں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بیچ میں جو کہہ لیں کہ جو سینئر ترین بنے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے۔ تو انہوں نے مل کر جو ہے وہ اپنی طرف سے خدا کو بیوقوف بنانے کی شروع کر دی۔ تو آپ انسانوں کو، لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی ہم نے چینل نیا کریٹ کیا ہے، تو اس میں ہماری ذرا سپورٹ بنے، چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔